آپ کو کیا لگتا ہے وہ ماحول اتنا سازگار نہیں تھا کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، یا وجوہات کچھ اور ہے؟ اب ہم عدالت پہ بہت زیادہ آگے جا کے بات نہیں کر سکتے. ہوا کیا ہوگا جو مؤخر ہو گیا اور ایبسینشیا کے اندر وہ کہہ رہے میں نہیں سناؤں گا. پاکستان کا عدالتی نظام ایک مذاق ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے ہم نے اس عدالتی نظام کو سیاسی مخالفین اور پولیٹ کورز سیٹل ہوتے ہوئے استعمال ہوتے دیکھا ہے، اور اکراس دا بورڈ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس عدالتی نظام کا شکار نہ رہی ہو. مسلم لیگ نون بھی رہی، میاں نواز شریف صاحب بھی رہے، پیپلز پارٹی بھی رہی، زرداری صاحب بھی رہے، اور اب تازہ شکار جو ہماری اس عدلیہ کا ہے وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہے. اب اس میں اس سے بھونڈا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس حقیقت کو آشکار کرنے میں کہ جناب یہ فیصلہ کسی وجوہات کی بنیاد پر ڈیلے کیا جا رہا ہے. یہ تیسری تاریخ ہے جو معزز جج صاحب نے دی، اور سنجیدہ سوالات، اب کیا سنجیدہ کا لفظ اور سوالات کا لفظ بھی اپنے معنی اور افادیت کھو بیٹھا ہے. جوڈیشل سسٹم از اے جوک. مذاکرات پس پردہ گفتگو سامنے کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ مذاکرات اصل کہاں ہو رہے ہیں اور مذاکرات کن کے مابین ہو رہے ہیں. ابتدا محسن نقوی صاحب نے کی گنڈاپور صاحب کے پاس جا کر، اور وہاں سے جو گفت و شنید کا سلسلہ چلا، بعد میں نمائشی کمیٹیاں بھی بن گئیں. ہم اس ملک کو جو ریفارمز کی ضرورت ہے، نہ ہم اس جانب جا رہے ہیں، نہ ہم ایک بڑے سیاسی تصفیے کی جانب جا رہے ہیں کہ جس سیاسی تصفیے کے اندر ہم پرنسپل کانٹرڈکشنز کو اس ملک کی ایڈریس کریں کہ آخر یہ نظام چلنا کس طرح ہے، اور اس نظام میں جو حکمران چننے کا اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے. ہم اس بحث میں بالکل سنجیدہ نہیں ہیں. یہ بحث ہے ہی نہیں. بالکل دونوں کی طرف سے میرا خیال ہے کسی کوئی سیاسی جماعت کہ یہ الیکشن چوری کیسے ہوا، مینڈیٹ کیسے چوری ہوا، اس کے اوپر تو ابھی تک کوئی سوال نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تضاد ہے کہ حکمران چننا کس نے، 76 سالوں سے ہم دائروں کا جو سفر چلتے آ رہے ہیں. آج مسلم لیگ نون منظور نظر ہو گئی، اس سے پہلے عمران خان صاحب منظور نظر ہو گئے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے. 25 کروڑ لوگوں کی توہین ہے. بالکل یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ایک ایسا کیس جو کہ مصطفیٰ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے مضبوط کیس ہے اگینسٹ عمران خان صاحب، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا، اور ہے بھی مضبوط دیکھا جائے. اب مجھے نہیں پتا پروسیکیوشن نے اس کو کیسے، کیونکہ یہ اوپن کیس نہیں تھا، اڈیالہ جیل کے اندر سنا جا رہا تھا. ہوتا تو شاید سب لوگ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ اس کے عوض القادر ٹرسٹ، وہ سب کچھ جو پروسیکیوشن نے لڑا، 1 سال اس کی ہیرنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود فیصلے کے اوپر یہ متنازع کرنے کے مترادف ہو گیا نا پھر یہ سارا معاملہ. دیکھیں پاکستان میں کون سا کیس مضبوط ہوتا ہے. ہم نے ڈاکٹر عاصم کا آپ کو یاد ہے 400 ارب روپے کی پتہ نہیں کیا کتنی بڑی فگر کوٹ کر دی گئی. اسی طرح زرداری صاحب کے جو کیس تھے ایک زمانے میں، یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ کہتے تھے کہ بڑے مضبوط کیس ہے. پھر اسی طرح مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتے تھے کہ جی جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. یہاں پر اس ملک کے اندر اگر آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو آپ کے 100 گنا معاف. اگر آپ غلط سائڈ پر ہیں تو پھر اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھی آپ نااہل ہو جاتے ہیں. تو اس ملک کی سیاست یہ ہم دیکھیں نا، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ نظام اس طرح چل نہیں پا رہا. ان 76 سالوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ جہاں پر ہمارا نظام انصاف ایک کوئی مثال ہوتا، یا کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس کے اوپر اعتبار ہوتا. یہ جس طریقے سے تاریخیں دی جا رہی ہیں سب کو عیاں ہے. اب اس میں کیا پیچھے چیز چھپی ہوئی رہ گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے، کیونکہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگر بات چیت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف سے تو نہیں ہو رہی ہوگی. وہ کیا مثال ہے جی کہ راجن پور سے آگے تھانہ کوئی نہیں اور سپاہی سے نیچے رینک کوئی نہیں. وہ پہلے ہی جیلوں میں پڑے ہوئے، آپ انہیں 10 سزائیں اور سنا دیں، کیا فرق پڑے گا. the point is کہ اگر نظام انصاف کے اوپر کسی ایک فریق کو تو اعتبار ہوتا. آج مسلم لیگ نون والے جو ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھئے کیا آپ کو اس نظام انصاف کے اوپر اعتبار ہے. جو تحریک انصاف کے دوست ہیں نظام انصاف پہ نہیں، ان کو کسی چیز پہ بھی اعتبار نہیں ہوگا، نہ ان کو ہوگا نہ ان کو ہوگا. ہم نے کلیکٹیولی جو انسٹیٹیوشنز کی جو سینکٹیٹی تھی وہ سب کی سب ختم ہو کر رہ گئی ہے. عدلیہ کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی. بالکل
ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جس طرح موم کی طرح انہیں جس طرف لگایا جائے وہ لگ جاتے ہیں، من پسند فیصلے دیتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو نائل کرتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کے دور سے آپ شروع کر لیں، اس سے پہلے بھی ایک تاریخ ہے، لیکن تازہ مثالیں تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں. وزرائے اعظم کو الیکٹڈ نکال رہے ہیں، کبھی وزرائے اعظم کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں. یہ کس قسم کی عدلیہ ہے؟ یہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں معاشرہ اپنا جی وہ اب تو وہ کہتے ہیں جج صاحب کہ جو ابھی مصطفیٰ نے بات کی کہ ہر کسی کا اپنا نظام انصاف بن گیا، ہر کسی کے پسندیدہ جج ہیں، ہر کسی کے پسندیدہ جرنیل ہیں.